سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ یہ عید ایک دفعہ پھر ہم ایک وبا کے دور میں منا رہے ہیں، تو وبا میں عید کیسے منائی جائے؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر کہ ہمیں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جب عید کی خوشیاں ہم منائیں تو ہمیں کچھ احتیاط بھی کرنی ہے، اور پھر عید کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ سیاسی سوال ہے۔ تو آج کچھ غیر سیاسی گفتگو، کچھ سیاسی گفتگو، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جو چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب علی نواز اعوان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا جناب ناصر حسین شاہ صاحب نے، سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ کو عید مبارک ہو، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں، کسی سے کوئی بندہ آپ کو ملنے آ جائے تو لوگ ہاتھ آگے کرتے ہیں، تو جب آپ اس طرح سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ لوگ ابھی بھی کچھ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور عید کے دنوں میں پچھلی عید پہ یہ تجربہ ہوا تھا کہ لوگ گلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک روایتی طریقہ ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں گے، شرعی نقطہ نظر سے آپ عید پر کوئی گلے لگانا ایک دوسرے کو یہ ضروری ہے؟ حامد میر صاحب، بالکل ضروری نہیں ہے، اور بالخصوص اس صورتحال میں کہ یہ جو جپی ہے یا یہ جو ہگ ہے، گلے ملنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، یہ صحت کے لحاظ سے، طبی لحاظ سے نقصان دہ ہو تو بالکل اس کی ممانعت ہونی چاہیے، اور شریعت میں تو کافی کفایت یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے، یا ہمارے کچھ روایتی طریقے ہیں کہ سینے پر ہاتھ رکھا جائے، تو یہ احترام کا تعلق ہے اور احترام کا اظہار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایمرجنسی صورتحال میں جس سے پوری دنیا گزر رہی ہے بشمول پاکستان کے، اس سلسلے میں عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور مصافحہ یا معانقہ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ علی نواز اعوان صاحب، یہ بتائیں کہ کیسے عید منائیں؟ کہ دیکھیں، اس وقت تک ٹوٹل کوئی 33 لاکھ ڈیتھس ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر، لگ بھگ 16 کروڑ لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی 8.25 لاکھ لوگ انفیکٹڈ ہیں، 21,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ تو ہم نے دو کام کرنے، ایک تو ہم نے عید بڑی سادگی سے منانی ہے، اور NCOC نے اس کے اوپر پراپر گائیڈ لائنس دے دی ہیں۔ ایک ہمیں میڈیا سے بھی مجھے ہیلپ چاہیے، ہماری پوری گورنمنٹ کو، سب کو چاہیے کہ کمپین چلنی چاہیے کہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں۔ پھر کورونا کہیں نہیں جا رہا، آپ نے کرایا اپنے آپ کو ویکسینیٹ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، میں نے بھی کرا لیا ہے۔ آپ نے کرایا جی ویکسین؟ جی بالکل کرا لیا جی۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے؟ بالکل بالکل۔ اچھا، ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ویکسینیشن کروا لی ہوگی یقیناً۔ شاہ صاحب، کروائی آپ نے ویکسینیشن؟ جی کرائیے میر صاحب۔ چلیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو کروا لی ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کروائی وہ ذرا سوچیں۔ اور بڑی اچھی ایک چیز ہے، 40 سال سے اوپر جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے، واک ان کریں اور دوائی لگوائیں، اور جنہوں نے نہیں کرایا وہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، عید کے 2 دن جو ہے ویکسینیشن بند رہے گی، لیکن فوراً پھر شروع ہو جائے گی۔ بالکل۔ جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کی چینل کی اور آپ کی وساطت سے میں پوری قوم کو عید کی مبارکباد دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم عید کی خوشیاں منانے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان فلسطینی بہن بھائیوں کو، ان بچوں کو یاد رکھیں، فلسطینی بھی اور کشمیری بھی، جن کے ساتھ ناحق ظلم روا رکھا جا رہا ہے۔ پورا عالم مغرب اس پہ خاموش ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام اور اسلامی حکمران جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں، ان میں بھی ایک حقوق کا عالم ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دل سے دکھ ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ بالکل کرنی چاہیے۔ جناب ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کو بھی عید مبارک ہو، لیکن یہ بتائیے کہ سندھ میں عید کے اجتماعات کے لیے کیا SOPs ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، خیر مبارک، اور آپ کے توسط سے سب کو عید مبارک بھی سر۔ چیف منسٹر صاحب نے یا ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب احتیاط کریں گے، کیونکہ جب ہم اپنے آبائی حلقوں میں جاتے ہیں، میر صاحب ہماری تو روایتی عیدیں ہوتی ہیں، پورے علاقے میں جب جاتے ہیں عید، وہاں پہ اپنے گاؤں میں پڑھتے ہیں، پھر تو گلے ملنے پڑتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، گلے ملنے پڑتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ احتیاط کرتے ہوئے نہیں کر رہے۔ اچھا جی سر، میں نے کہا گلے بھی ملنے پڑتے ہیں دیہاتی علاقوں میں تو؟ سر بالکل سر، وہ پورا ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، دونوں تینوں دن
تو ہم نے سر یہ فیصلہ کیا ہے, سی ایم صاحب نے کہا ہے پورے کیبنٹ ممبرز کو اور ایون ہمارے جو سینیٹر ایم این اے ایم پی ایز ہیں کہ وہ احتیاط برتیں اور کوشش کریں کہ گھروں پہ ہی رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیونکہ ایک سیاسی شخصیت ہیں, ایک عوامی شخصیت ہیں, لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ عید کے دنوں میں یہ جو ہم عید ملن پارٹیاں کرتے ہیں اس دفعہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ سب اس سلسلے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کی جو ہدایات ہوتی ہیں اس پہ منوان عمل درآمد کرنا چاہیے. ابھی آپ نے ویکسین کے حوالے سے پوچھا, میں نے دونوں ڈوزز لگوا لی ہیں اپنی, اور اس وقت پاکستان انفارچونیٹلی دنیا میں وہ واحد ملک ہے اور کچھ حصہ افغانستان کا جہاں پولیو ختم نہیں کر سکے. یہ بات ہر جگہ میں اس لیے مینشن کرتا ہوں کہ پولیو ختم نہ ہونے کی وجہ پولیو ویکسین کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر یہی پروپیگنڈا جو ہماری کووڈ کی ویکسین ہے, کرونا کی ویکسین, اس کے خلاف اگر شروع ہوا, جو کہ کسی حد تک شروع ہو چکا ہے, تو یہ بہت خطرناک ہوگا. جو افریقن ویریئنٹ ہے جس میں ایک فنگس, بلیک فنگس جسے کہتے ہیں, وہ ورژن انڈیا میں بہت زیادہ آ چکا ہے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں آیا تو اس ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اس کی واحد جو ہے وہ بچاؤ کا طریقہ ویکسین ہے اور آپ کے ایس او پیز پہ عمل درآمد ہے. اور عید کے حوالے سے میں مختصراً عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, عید اپنے گھروں میں گزاریں اور میل جول سے پرہیز کریں. این سی او سی کی جو ہدایات ہیں اس پہ عمل درآمد کریں, اور خاص طور پہ جو معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب نے بھی ایس او پی جاری کی ہیں, وہ بھی بڑی کلیئر ہیں. وہ کیا ہیں؟ مطلب اس طرح کے میل ملاپ سے عید پہ پرہیز کیا ہے. کس طرح کا میل ملاپ؟ مطلب یہ جو آپ نے ابھی مولانا صاحب سے پوچھا ہے, آپ اتنا شرماتے کیوں ہیں؟ اگر فردوس عاشق اعوان صاحب نے کہہ دیا تو آپ اس رپیٹ نہیں کریں کہ جپیاں اور پپیاں نہیں ہوں. اس سے پرہیز کیا. علی نواز اعوان صاحب کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پورے میرا خیال ہے کسی کو نہیں ہونا. جو بھی سمجھتا ہے کورونا ایک وبا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں دیکھیں نا, جپیاں اور پپیاں تو ہم دوست یار جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں نا, ایسا ہی ہے. تو اس دفعہ نہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ نے اگر کہہ دیا تو سب کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن اس سے مختصر تعریف جو ہے وہ ایس او پیز کی نہیں ہو سکتی. بہت اچھا کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ یاد آ گئی ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے یاد دلا کے. ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں یاد آئے گا تو کون یاد آئے گا؟ میں ادھر ایک چیز بات کرنا چاہوں گا حامد بھائی. ایک سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ یہ فطرانہ اور زکوٰۃ ایک اسلامی برادر ملک سے ریلیٹڈ جو باتیں کی ہیں وہ بڑی شرمناک تھی. دیکھیں یہ اس طرح کی ٹچی ایشوز ہوتے ہیں, آپ نے خود چیک کیا ہوگا حامد بھائی. میں نے بھی سعودی گورنمنٹ سے یہ بات چیک کی, وہ جو ایک کمپین چل رہی ہے جی کہ پوری پاکستانی قوم جو اس کو فطرانے پہ اور زکوٰۃ پہ لگا دیا, بتایا کہ یہ پوری دنیا میں ہم یہ بھجواتے ہیں, پوری دنیا میں. تو سر اس میں ذمہ داری نبھانی چاہیے ہر ایک کو, جو بھی اگر مین اسٹریم میڈیا میں ہے, سوشل میڈیا میں ہے, اس طرح کی چیزوں کو بالکل جیسے آپ نے چیک کیا, آپ نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی, تو اس طرح باقیوں کو بھی چاہیے کہ یہ والی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اس پہ بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے. فاخر صاحب جو کہ ہمارے بڑے مشہور گلوکار ہیں اور ہمارے بڑے, وہ عید کیسے منا رہے ہیں ذرا پوچھتے ہیں فاخر صاحب سے. جی فاخر بھائی. السلام علیکم میر صاحب, آپ کو, پورے پاکستان کو, تمام عالم اسلام کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور 2020 کی عید کی طرح یہ والی عید بھی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ اس میں ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا, مستحقین کا, اپنے پیاروں کا نہ صرف معاشی خیال رکھنا ہے بلکہ صحت کے حوالے سے بھی ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. اگر جان ہے تو جہان ہے, اور یہ بیٹھکیں, پپیاں, پارٹیز, یہ سب کچھ, دس آل کین ویٹ. انشاءاللہ سب ویکسینیٹ ہو جائیں گے, امیونٹی بڑھ جائے گی, تو پھر سب ملیں گے بھی اور پارٹی بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن فی الحال بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں, ماسک لگائیں, اور اگر قریب آنا پڑتا بھی ہے تو تھوڑا فاصلہ اختیار کریں. دوسری بات, پچھلے سال بھی میں نے اس موضوع پہ گانا بنایا تھا, ڈبل چن اس کا نام تھا, کہ جب چھٹی آتی ہے, لاک ڈاؤن ہوتا ہے, منی لاک ڈاؤن ہوتا ہے, تو ہم بیٹھے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں اور ویٹ اپنا بڑھاتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں کھانے پینے پہ تھوڑا ہاتھ ہمیں ہلکا رکھنا چاہیے, تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ پیٹ اپنا ہے, ڈرم نہیں ہے. اور یقین کریں جب ایک بار یہ چڑھ جاتا ہے تو بہت مشکل سے اترتا ہے. پورا رمضان گزر گیا لیکن میرے وینگ اسکیل کی سوئی ٹس سے مس نہیں ہوئی. تو یہ بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے. تو نہ صرف کہ کووڈ کے لحاظ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ویٹ گین بھی نہیں ہونے دینا چاہیے. شکریہ فاخر بھائی, آپ نے کہا کہ پارٹی بھی نہیں ہوگی, ہیں پارٹی نہیں ہوگی. پپیوں کا ذکر انہوں نے بھی کر دیا. اچھا اب ڈاکٹر قبلہ یا صاحب ذرا یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے, اس لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کا جو روزگار ہے وہ متاثر ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے لوگ معاشی دباؤ کا شکار ہیں.
اس میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ حکومت کو بد دعائیں دیتے ہیں لوگ، تو کس کو بد دعائیں دیں یا کیا کریں؟ صرف صبر ہی کریں؟ حامد میر صاحب، پوری انسانیت ایک بہت ہی ہنگامی صورتحال سے گزر رہی ہے. یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اس ایمرجنسی کی صورتحال میں یقیناً قربانی دینا پڑتی ہے. تو اب ایسے لوگ جو ہیں کہ جن کا روزگار متاثر ہوا ہے یا دکاندار جن کا کاروبار متاثر ہوا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہماری روایات ہیں وہ روایات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس بات کو اپنے اوپر ایک فرض بنا لیں کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی کفالت کریں، ان کی ضروریات کا اہتمام کریں. مساجد کے اندر اس قسم کی تنظیمیں ہوں، کیونکہ مساجد کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون صاحب استطاعت ہے. تو اس طریقے سے اگر قومی حوالے سے ہم عزم کریں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ریاست کی مداخلت کے بغیر یا ریاست کی طرف دے کے بغیر کوئی بھی بندہ انشاءاللہ بھوکا نہیں سوئے گا.